حق نہیں ہے پیسے. حضور کی تین حیثیتیں، ایک ہے بشری، ایک ہے نورانی اور ایک ہے رسول اللہ کی حقیقت. دو لباس ہیں، نور بشر اور حضور کا حقیقت میں ہونا. بشر کیا ہے؟ بشر کیا ہے؟ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلے. یہ ہے بشر. اتھا خدا پسلوے دے، اتھا حق نال ملوے دے، دماغے کو چکرنے دے ہے الٹی چال کیا بچتی. یہ ہے بشر. اور ایک ہے نور، لکمین دے پردے پابا ہوئے تے جانن والے. ایک ہے حضور کی حقیقت، اور وہ کیا ہے؟ مذاہب کے جھگڑے چھوڑ بیٹھے، محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد پا کوئی نہیں سکدا. اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دلا حل مہمہ نحل تھیا نحل کرا کوئی نہیں سکدا. حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے نسا کوئی نہیں سکدا. یہ ہے رسول اللہ کی حقیقت. شب معراج تینوں حیثیتوں کو معراج ہوا. بشریت کو بھی معراج ہوا، نورانیت کو بھی معراج ہوا، اور حضور کی حقیقت کو بھی معراج ہوا. یہ ہاتھ بندی بیٹھا یہ ایک منٹ ہی میں توجہ کرے سو سے. بشریت کو بھی، نورانیت کو بھی اور حقیقت کو بھی. معراج کا کیا مطلب ہے؟ لفظی بحث کو چھوڑ کر عام سا مفہوم بتا دوں. معراج اس کو کہتے ہیں کہ خدا ایسی بلندی پر لے جائے، ایسی بلندی پر لے جائے کہ اس بلندی پر جب بندہ پہنچے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ شاید ہی میرے جیسا کوئی اور ہو سکے. اس کو معراج کہتے ہیں. اب لفظ بشریت کا جہاں تک تعلق ہے، شب معراج بشریت کو معراج تھا. کیوں؟ عالم بشر کی مقدس ترین ہستیاں انبیاء اور رسول. انبیاء سے بڑھ کر عالم بشر میں کوئی بشر نہیں ہو سکتا. رسولوں سے بڑھ کر عالم بشر میں کوئی بشر نہیں ہو سکتا. جو ملا کہتا ہے نا کہ حضور ہم جیسے ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ خود بشریت کو سمجھتا ہی نہیں. رسول اور نبی سے بڑھ کر عالم بشریت میں کوئی اور بشر نہیں ہو سکتا. بشریت کو معراج دیا کس طریقے سے؟ شب معراج مسجد اقصی میں بلوایا، مصلی پہ حضور کو کھڑا کروایا، پیچھے صف بنوائی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. میرے لفظ پہ غور کرنا، اگر بات دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، مگر لفظ پہ غور کرنا. حضور کو مصلی پہ کھڑا کروایا، پیچھے روح اللہ تھے. روح اللہ ہوں گے، مقام ہے، مگر آج تو میرا یار معراج، شب معراج کا دلہا بن کے آ رہا ہے. مصطفیٰ مقتدی بنے گے، عیسیٰ مقتدی بنے گے. وہ ایک کلیم اللہ تھے، ان کو مقتدی بنایا. کوئی ذبیح اللہ تھے. سارے انبیاء حتیٰ کہ ابو البشر، آگے چلیے، حضرت ابراہیم حضور کے دادا، جد امجد، جن کی اولاد میں سے رسول اللہ آئے ہیں. بشریت کا معراج یہ ہو گیا کہ سارے نبی مقتدی بن گئے، اور اس رات مصطفیٰ کو مقتدی بنا دیا، امام. یہ بشریت کا معراج ٹھہر گیا. نور کا معراج، حضور کی نورانیت کا معراج، وہ کیسے ہوا؟ حضور عالم انوار میں گئے. جب میرے کریم آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل رکا، حضور آگے چلے. کسی جبریل تا حضور میں استاد میں کہ کیویں سے وہ جو آکھا اقرا،
محبوب پڑھیے، تو جب اس نے کہا کہ پڑھیے، اس کا مطلب ہے استاد تو تھا، پڑھانے آیا تھا۔ دلیل دیتے ہیں نا وہ، پڑھیے، تو جس نے کہا پڑھیے وہ پڑھانے آیا تھا۔ میں نے کہا پھر حضور فرما دیتے پڑھاؤ، جو ہے حضور فرما دیتے پڑھاؤ۔ اس نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، تو کہتے ہیں میں پڑھوں، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو پڑھانے والوں میں سے آیا۔ تو کہتے ہیں جبریل حضور کا استاد تھا۔ میں نے کہا مولانا، استاد بھی کبھی شاگرد کے طلبوں پہ لبوں اور قدموں کو رکھتا، اپنے استاد کبھی شاگرد کے قدموں پر اپنے سر کو رکھتا ہے۔ شب معراج بھول گئے کہ جبریل امین حضور کے طلبوں پہ اپنے سر کو رکھ کر یہ بتا رہا تھا کہ استاد کے دعوے تم کرتے ہو، غلامی کا دعویٰ میں یہاں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے تو غلامی کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا چلو دوسری حدیث پیش کر دیتے ہیں، وہ مانو گے؟ کہنے لگا مانیں گے۔ میں نے کہا جب شب معراج جبریل امی سے رسول اللہ نے پوچھا اللہ کا من حاجت ربک، تیری کی حاجت ہو رب کے سامنے پیش کر دو، یہ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر حل لک من حاجت ربک، تیری کی حاجت ہو تو پیش کر۔ جبریل زمین سے حضور کے ساتھ تھا۔ اس وقت تو حضور نے نہیں فرمایا، جب حضرت ام ہانی کے گھر لینے کے لیے آئے تو حضور فرما دیتے تیری کی ضرورت ہو تو پیش کر۔ جب جبریل اپنے مقام پہ پہنچا تو حضور نے تب فرمایا تیری کی حاجت ہو تو پیش کر۔ دراصل حضور اس کو بتا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں لا مکانوں پر، تیرا یہاں مقام یہاں آ کے رک گیا، ہمارا مقام مکان نہیں ہوتا، ہمارا مقام لا مکان ہوتا ہے۔ تو مکانیت میں ہے، ہم لا مکانی مہمان بن کے جا رہے ہیں، تیری کوئی حاجت ہو تو پیش کر۔ اس نے کہا حاجت ہے، تو حضور کے استاد کا دعویٰ کرتا ہے نا۔ اب سن جبریل نے کیا کہا، جبریل نے کیا کہا، تو بھی اپنی قسمت پہ ناز کرے گا، صحیح میری ضرورت ہے، چاہتا یہ ہوں قیامت کا دن ہو، پل صراط کا مقام ہو، رب سلم آپ پڑھیں تلوار سے زیادہ باریک ہو پل صراط، انسان کے بالوں سے زیادہ باریک ہو۔ جبریل چاہتا ہے آپ کی امت پل صراط پہ آئے، میں پر بچھاتا جاؤں، آپ کی امتی کے قدم میرے پر پہ لگتے جائے اور پل صراط کے پاس ہوتے چلے جائے۔ تو کہتا ہے وہ استاد تھے، جبریل امین تو حضور کے غلاموں کی غلامی کر کے اپنے لیے فخر و اعزاز، قدموں تلے پر بچھا دے، یہ جبریل کی خواہش ہے، یہ جبریل کی آرزو ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہاں سے ان پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ جب لامکاں پر پہنچے تو پھر ادھر سے بھی پردے ہٹے، ادھر سے بھی پردے ہٹے، اس لیے کہ مکان اللہ کی حقیقت کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا تھا، سکت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہمارے انتہائی محترم ہے امجد صاحب، یہ جو تار ہے ان سے کہہ دیں ڈائریکٹ یہ لگائے ذرا، یہ کہیں گے ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی۔ کیوں نہیں لگ سکتی؟ جل جائے گی۔ کیوں جلے گی؟ یہ بجلی سہنے کی طاقت جتنی ہوگی، نہیں سمجھے، بجلی سہنے کی جتنی طاقت ہوگی اتنی تو سہے گی، لیکن اگر آگے سے وولٹیج زیادہ ہو، اس کی کیپیسٹی کم ہو تو
تو پھر یہ تو جل جائے گی۔ وہ جس کی توجہ کر بجلی کے سہنے کی طاقت کم ہوتی ہے، اس کو براہ راست اس کا تعلق قائم نہیں کرایا جاتا کہ جل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جبریل کہہ رہا تھا ایک بال کے برابر آگے جاؤں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اور جن کی طاقت اتنی ہوتی ہے انہیں مکان میں دیدار نہیں کرایا جاتا، لامکان پہ بلا کر پردے ہٹا کے دیدار کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، صاحبزادہ مفسر قرآن، صاحبزادہ مفتی مظہر مختار صاحب درانی۔ اب توجہ ہے، جب حضور عرش اعظم سے اوپر پہنچے، لامکاں کے نیچے، یہ بلا نوجی دفعہ حق بنے لگا، تمہیں توجہ، لامکاں سے نیچے عرش سے اوپر حضور رکے، نیچے خدا کی مخلوق، لامکاں پہ خالق، درمیان میں حضور۔ اب جس کو بات یہ سمجھ میں آئے گی وہ نہیں بھول سکے گا۔ نیچے مخلوق، اوپر خالق، درمیان میں حضور۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف معلم کی لام پہ شد ہے۔ یہی جو شد ہے یہ عین، لام اور میم کو آپس میں ملائے ہوئے ہیں۔ اگر شد نہ ہوتی تو دونوں حرف آپس میں ملنے کی طاقت نہ رکھتے۔ خدا کی قسم حضور کو اب یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا ہے، اس سے پڑھ کر میرے پاس اور کوئی جملہ نہیں آج کے دن تیرے لیے۔ حضور کو عرش اعظم پہ کھڑا کروا کے اللہ بتانا چاہتا تھا نیچے مخلوق، اوپر خالق، درمیان میرا محبوب ہے، نہ وہ خالق جیسا نہ مخلوق جیسا۔ سمجھو ہے، نہ وہ خالق جیسا ہے نہ مخلوق جیسا ہے۔ مخلوق جیسا اگر ہوتا تو پھر مکان میں دیدار ہوتے، کیوں؟ اس لیے نہ وہ مخلوق جیسا۔ پھر قل انما انا بشر مثلکم کیوں کہہ دیا؟ پھر قل انما انا بشر مثلکم کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا صرف حدیث ان سے حضرت سے پوچھئے، حدیث سب سے بڑی تفسیر ہے قرآن کی۔ حدیث سے بڑھ کر اور تفسیر تو نہیں ہوتی۔ امام رازی کی بعد میں سارے صحابہ سب سے بڑھ کر تفسیر حدیث ہے۔ میں نے کہا اگر اس کا معنی یہی ہے کہ تم جیسا بشر ہو تو حضور تو فرما رہے تھے لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں۔ کیا حضور کا فرمان قرآن کے فرمان کے خلاف جا سکتا ہے؟ حضور فرما رہے تھے لست کحیاتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ حضور فرما رہے تھے رات کو سوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ ملا ترجمہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ ماجرا کیا ہو گیا؟ حضور فرما رہے تھے یہ جو کہتے ہو کہ قرآن بشر پہ نازل نہیں ہو سکتا، قرآن فرشتے پہ نازل ہوتا ہے، یہ تمہارا کہنا غلط۔ اس لیے کہ نبی حالت بشر میں، نبی لباس بشر میں آتا ہے تو اس پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ صرف اس لیے حضور ان کو جواب دے رہے تھے، وگرنہ حضور جیسا نہ کوئی ملک ہو سکتا ہے، حضور جیسا نہ کوئی بشر ہو سکتا ہے۔ اس لیے لامکاں کے نیچے کھڑا کر کے حضور یہ بتا اللہ یہ باور کرا دینا چاہتا تھا کہ
خواص کو برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا، یہی تو محبوب ہے کہ جو بندوں کو مجھ سے ملائے ہوئے ہیں۔ اگر محبوب کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تم کون؟ تمہاری بات سنتا نہ سنتا میری مرضی، اگر کسی کی بات سن رہا ہوں اس لیے کہ یار کا وسیلہ جو پیش کر رہا ہے، اس لیے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، مجھے منانا چاہتے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو، وسیلہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، وہ میرا رب، وہ میرا مالک، مانتا بھی خود ہے، رستے بھی خود کہ یہ رسیہ ہے۔ کہا جاؤ محبوب تیرے دربار پہ حاضر ہو جائیں، تمہیں وسیلہ بنا کے جو مانتے جائیں، انہیں نہ دیکھوں گا یار، تیرے وسیلے کو دیکھتا جاؤں گا۔ یہ حضور